قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ. اللہ اکبر. کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ. وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق، جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اینڈ پہ جا کے میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا، لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے، ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. احادیث تو عموماً آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ 12 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورۃ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر. جیوز نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا. انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی، اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، بجائے اسے معجزہ ماننے کے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں۔ رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں، پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں، جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا، وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا۔ دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو، خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں۔ یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، بچا لیا۔ اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا، اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہا ہے۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 ایئرز پہلے ہیکل سلیمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نیبوکیڈ نظر کے توڑنے کے بعد، اسے توڑ دیا۔ ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے، وہ جس کے سامنے یہ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، ویلنگ وال، دیوار گریا، اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی۔ پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر۔ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر 100 فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا۔ ہٹلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے، اسے ہم کنڈیم کریں گے۔ ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں۔ آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے، تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا ان کے خلاف پھر قتال ہوگا۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم، تو لہذا مسلم بن جاؤ، خدا تو نہ جائے۔ تو ایک غرقد کا درخت نبی الاسلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے۔ انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی، بہرحال
الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے، وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریگستان میں، اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے، اس میں ایک بندہ کیا کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے، درخت نما جھاڑی ہے وہ، تو وہ غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں۔ عام حالت میں نہیں قتل کرنا، نہ کسی مسلمان نے یہودی کو، نہ کسی یہودی نے مسلمان کو، صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں، جیوز الگ سے ہیں۔ زائنسٹ نے اسرائیل بنایا ہے، اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں۔ جو اوریجنل یہودی ہیں، جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، وہ جیوز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں، جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت نہیں دے گا، اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا، کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے، ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے، ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا، بس یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا، اور ان کے مخالفین پہ، چونکہ وہ رسول تھے، تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو، یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا۔ یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے، وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ما لہم بہ من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، فلاں جگہ ان کی قبر ہے، نہیں، فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے، سلیب نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا، اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا۔ پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی، اور وہ سولی چڑھ گیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا۔ اب یہ بالکل 180 ڈگری، ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی، دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا، ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا۔ اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا،
الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے۔ یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 حواری لے کے آئے ہیں۔ تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی ختم۔ جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور خود گنبد خضرا کو اتار دیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے۔ تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں ہے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا، اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے، اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنا چاہیے تھا نا، یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ امتی نبی نہیں، امتی۔ ہاں، چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے، نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں۔ یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ فراڈ ہے۔ فراڈ ہی ہوا نا پھر،
تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے, یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا, تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے, پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں. اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا. دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55, جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا, اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اصلاحی صاحب, انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے, اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے, جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے, وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا بلکہ زندہ ہی اٹھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں, جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیکھی, اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھیں وہ غامدی صاحب نے سیکھ لیں. بہرحال اس معاملے میں غامدی صاحب والا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک, بے شک میں تجھے متوفی کروں گا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے متوفی. اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا. انی متوفی کا, بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا, اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں, اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا, اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہٰذا یہاں جو ہے یہ متوفی کا کیا ہے, نیند طاری ہوگا. اور یہ نیچرل بھی ہے, ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا, آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں. تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی, اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے, اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ سنیں, وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. جو میں نے یہ بات کی تھی نا, یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے, ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے, قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے. تو 2 توفی قرآن میں آ گئے. یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں, بخاری مسلم تک نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم بِاسْمِكَ اموت و احیا. بِاسْمِكَ اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں, بِاسْمِكَ اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. اب بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا.
تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے ہیں؟ نہیں، ہر نیند ایک موت ہے، اور یہ قرآن میں ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی توفی کرتا ہے، موت دیتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ کیفیت طاری کرتا ہے، لے لیتا ہے جان کو، حین موتھا، موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامہا، اس کے سوتے میں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے۔ دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت طاری ہوتی ہے نا، یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا۔ اس لیے آپ اس بندے کو اگر چٹکی کاٹیں، سوئی چبو دیں، فوراً اٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں دو توفیوں کا ذکر ہوا، ایک توفی ہے موت کے وقت، دوسری نیند کے وقت اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا، انی متوفی کا، میں تجھے توفی دوں گا، نیند دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور پھر بعد میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ توفی ہوئی ہے نیند کی حالت میں، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ نام نہاد بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان، میں انہیں فوقیت دوں گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ کن لوگوں پر فوقیت دوں گا؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا، جوز کا۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو گستاخ ہیں، جو ان سے کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غلبہ دے گا، کرسچنز کو بھی اور مسلمز کو بھی، کیونکہ دو ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، کرسچنز اور مسلمز۔ جوز تو ان کے انکاری ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آج تک قائم ہے، کبھی بھی جوز کو ان پہ غلبہ نہیں ملا۔ پہلے کرسچنز کے اوپر غالب رہے، ٹائٹس نے حملہ کیا، اور یہ آخری بھی جو ہٹلر بھی تھا یہ بھی کرسچن ہی تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بیت المقدس و یہ سارا معاملہ رہا، ہمیشہ غلبہ رہا۔ آج بھی غلبہ مسلمانوں اور کرسچنز کا ہی ہے، اور یہ جو غلبہ ہے یہ کرسچنز کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے تھوڑا بہت جو یہودیوں کا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا تھا، لیکن اس جگہ پہ نہیں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا سا کلپ کاٹے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ کرسچنز اور مسلمان ہی غالب رہیں گے، تو یہ تو یہودی غالب کیسے ہو گئے ہیں؟ تو کلپ تو کٹتا ہے ادھر سے، جس طرح ہمارے بھی ایک لیکچر میں سے کلپ کاٹ لیتے ہیں، ہر جگہ نہیں کلیئر کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 112 سورہ آل عمران کی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہودیوں کے لیے اب ذلت ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ان کے لیے ذلت اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبھی ان کا کوئی سہارا بن جائے آزمائش کے طور پر، وحبل من الناس، یا لوگ ان کو سہارا دے دیں،
اور وہ لوگ سہارا کون دیتے ہیں؟ کبھی مسلمان سہارا دے دیتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کبھی کرسچنز۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہی رہیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، غریب الوطنی تھوپ دی گئی ہے۔ ڈائسپورا کب کا شروع ہوا ہے؟ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگرچہ 1917 میں تھوڑا سانس ملا انہیں بالفور ڈکلیریشن کے بعد، جو زائنسٹ موومنٹ کامیاب ہوئی، پھر 1948 میں، پھر 1967 میں، یہ میں تاریخ کئی دفعہ بتا چکا ہوں فلسطین والی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان بھی تھے اور سرکشی بھی کیا کرتے تھے، اور آج تک ان کی سرکشی ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ سرکشی کی روش ختم نہ ہوئی، میں پھر تم پہ عذاب بھیج دوں، اور اگر تم نے حق قبول کر لیا تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے متعلق تھا۔ نزول مسیح سے متعلق ایک اور مقام بھی ہے قرآن میں، وہ سورہ الزخرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، آیت نمبر 57 سے آن ورڈ۔ اور اب وہ آیات آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں نے انہیں تفصیل سے بیان کیا تو اس میں کئی ایک ٹاپکس اور کھلیں گے، پھر میری عادت یہ ہے کہ کوئی ایک میں چیز کھول لوں تو پھر میں اس کو بریف کرتا ہوں۔ بہرحال اس میں سینٹر میں جا کے ایک آیت آتی ہے، اس آیت کے شروع میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، بعد میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، لہٰذا یہ بالکل فٹ ان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے۔ سٹارٹ تو اس سے ہوا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہاں سے آن ورڈ چلتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقائد تھے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے۔ یہ ہو کی ضمیر ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف جاری ہے جن کا ذکر ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، اور میرے پیروکار بننا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ پھر اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا ہے، لہذا یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ بعض لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کا ذکر، نبی الاسلام کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہے۔ نبی الاسلام دعوت دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اپنے مخالفین کو۔ اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں ابن عباس کا قول موجود ہے، قول بھی ہے، اور نبی الاسلام سے مرفوع انہوں نے روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے سے متعلق ہے۔ یہ حدیث میں بھی آ گیا، اس کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کی تشریح میں نے حدیث سے بھی بیان کر دی۔ اب چند ایک اشکالات جو میں ویسے اس میں ڈسکس تو کر چکا ہوں، لیکن میں اسے ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے، وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے، پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، ہر چیز ہی معجزہ ہے، اول تا آخر معجزات ہی ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے، وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں، لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے بھئی، ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا۔ دین وہی ہے جو نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہو چکا۔ اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی
آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے، بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن بخاری مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں یہ انکار کر دیں گے، اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں، نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں بھائی۔ اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں، 12 احادیث، ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔